اگر جواہر لال نہرو نہ ہوتے تو جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ نہ ہوتا۔ آج کے ہندوستان کے ساتھ جموں کشمیر کبھی الحاق نہ کرتا۔ 370 ہی نہیں بلکہ جموں کشمیر کے مسئلے کے لیے یہاں کے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے۔ مسئلے کشمیر کے حل کے لیے پی ڈی پی کی جدوجہد رہے گی جاری۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی۔ نہرو غلط آرٹیکل کے تحت مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ لے گئے اور پاکستان کو فریق بنایا۔ وزیر قانون کرن رجیجو۔ بی جے پی بنیادی تواریخ سے دور ہے، سچ جھوٹ بول کر حکومت کرنا آسان ہے۔ نہرو جی جموں کشمیر کی سینسٹیونیس کو سمجھتے تھے، جس سے بی جے پی کافی دور ہے۔ جموں کشمیر کانگریس کے سابق صدر جی امیر۔ کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن کے پی ڈی سی نے وادی بر میں بجلی کٹوتی کے لیے شیڈول کیا جاری۔ میٹرڈ والے علاقوں میں 4.5 اور نان میٹرڈ علاقوں میں 8 گھنٹوں کی رہے گی کٹوتی۔ حکم نامہ 15 نومبر سے ہوگا نافذ۔ السلام علیکم ناظرین، شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ گلستان کے سری نگر اسٹوڈیو سے براہ راست نیوز ایٹ 6 دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سعید روف فاروقی کے ساتھ۔ ناظرین، نیوز ایٹ 6 میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج نہرو جی کا دن تھا اور اس دن پر سیاست کی بات کریں تو سیاست میں بڑا بوال دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ کرن رجیجو جو کہ مرکزی وزیر قانون ہے، انہوں نے کہا کہ نہرو جی کے غلط آرٹیکل کی وجہ سے جموں کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ پہنچ گیا اور پاکستان فریق بنا اس کا۔ حالانکہ کانگریس لیڈران نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ ادھر بات کریں جموں کشمیر کے حوالے سے تو جو محکمہ پی ڈی ڈی ہے انہوں نے کٹوتی شیڈول جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ میٹرڈ ایریا میں اب 4.5 گھنٹے کی کٹوتی رہے گی اور نان میٹرڈ ایریا میں 8 گھنٹے کی کٹوتی کا اعلان کیا ہے محکمہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خبریں آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پی ڈی پی کے حوالے سے۔ جے کے پی ایم کے سابق وائس پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ سید اقبال طاہر نے آج پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی ہے اور پارٹی کے ہیڈ آفس پہ پارٹی صدر محبوبہ مفتی کے ساتھ ساتھ پارٹی سے وابستہ لیڈران نے ان کا استقبال کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے اس موقع پر میڈیا سے بھی بات کی اور میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کئی سوالات کا جواب دیا ہے۔ محبوبہ مفتی سے میڈیا نے پوچھا ہندوستان کے الحاق کے حوالے سے، کیونکہ جو بی جے پی کے وزیر قانون مرکزی وزیر قانون نے جو بات کہی تھی پنڈت جواہر لال نہرو کے حوالے سے، وہ سوال محبوبہ مفتی سے بھی پوچھا گیا الحاق کے حوالے سے۔ تو محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر کا جو الحاق ہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج کا ہندوستان، یعنی اشارہ انہوں نے آج کی حکومت کی طرف دیا کہ اگر آج کی حکومت ہوتی تو شاید یہ الحاق نہ ہوتا۔ 1947 میں تو یہ الحاق نہ ہوتا، اگر آج کی حکومت 1947 میں ہوتی تو یہ الحاق نہ ہوتا۔ 370 کے حوالے سے بھی محبوبہ مفتی سے پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 370 کو واپس تو لینا ہی لینا ہے، مگر اصل مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، جس کے لیے کشمیری لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور مسئلہ کشمیر کے حل تک پی ڈی پی کی جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی۔ محبوبہ مفتی سے میڈیا نمائندوں نے اور کیا پوچھا اور محبوبہ مفتی نے سوالات کا جواب کیا کچھ دیا، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ بنا۔ اگر جواہر لال نہرو نہیں ہوتے، اگر ان کا جموں کشمیر کے ساتھ جو رشتہ ہے اگر وہ رشتہ نہیں ہوتا، اگر شیخ صاحب اور جواہر لال نہرو کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات نہیں ہوتے، اگر جواہر لال نہرو کے کشمیریوں کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہوتا،
تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جموں کشمیر اس ملک کا حصہ ہوتا, خاص کر جو آج کی سرکار ہندوستان میں ہے. اگر وہ سرکار اس وقت 1947 میں ہوتی تو جموں کشمیر قطعاً مذہب کی بنیادوں کو درکنار کر کے ہندوستان کا جس کو یہ بنانا چاہتے ہیں, جہاں سیکولرزم ختم ہو رہا ہے, ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے, اس سو کالڈ, میں اس کو ہندوتوا بھی نہیں کہوں گی, مجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے, تو شاید اس کا حصہ نہیں بنتے اگر جواہر لال نہرو نہیں ہوتے. یہ 370 اور 35A کی بات نہیں ہے, جموں کشمیر کے مسئلے کی بات, کیونکہ ہمیں گول پوسٹ چینج ہو رہا ہے کہ اب جی لوگ کریں گے, مسئلہ بھول جائیں گے, 370 کریں گے. ہم 370 کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. 370 واپس آنا ایک حقیقت ہے, آج کل پرسوں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جموں کشمیر میں اتنی ساری قربانیاں ہوئی ہیں, اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان عزیز قربان کی ہے مسئلے کشمیر حل کرنے کے لیے, اس کے لیے PDP کی جدوجہد ہمیشہ قائم دائم رہے گی. انگریزوں سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا. جب ہندوستان کے لوگ اکٹھے ہو گئے, جب ہم سب اکٹھے ہو گئے تو انگریزوں کو بگا دیا. تو اگر جموں کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, یہ کون سی بڑی بات ہے 370, نہ صرف 370 بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ کریں گے. چلیے, محبوبہ مفتی میڈیا نمائندوں سے بات کری تھی, میڈیا نمائندوں کے سوالات کا جواب دے رہی تھی. ادھر ایڈوکیٹ سعید اقبال طاہر, جن کا تعلق ساؤتھ کشمیر سے ہے, جو کہ JKPM کے سابقہ وائس پریزیڈنٹ تھے اور جو فاؤنڈر ممبر بھی رہے اس پارٹی کے, جو شاہ فیصل نے بنائی تھی, انہوں نے آج اپنی شمولیت جو ہے وہ PDP میں اختیار کی ہے. سپریم کورٹ کے لائر ہیں, وکالت کے فرائض انجام دے رہے ہیں سعید اقبال طاہر, اور میڈیا نے ان سے بھی پوچھا کہ PDP میں ہی شمولیت کیوں, تو جواب کیا کچھ دیا سعید اقبال طاہر نے, وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. 5/2019 کی مذمت کی ہے, میں اس کو مانتا ہوں وہ ایک کالا دن ہے, اور 5 اگست کو نہ صرف ہمارا تشخص ہم سے چھینا گیا, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا فلیگ, ہمارے نیچرل ریسورسز, ہماری زمینیں, ہماری نوکریاں ہم سے چھینی گئی. تو جب میں نے دیکھا کہ اگر کوئی پارٹی ہے جو اس ظلم کے اگینسٹ آواز اٹھا رہی ہے, جو لوگوں کے درد کی ترجمانی کر رہی ہے, وہ صرف PDP ہے اور PDP کی لیڈرشپ ہے, اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس جماعت کو شامل ہو جاؤں گا, اور آج میرے سارے سپورٹرز, ورکرز اور ممبرز ہم سب مل کر PDP کا حصہ بن گئے. آج ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی سالگرہ ہے, اور اس موقع پر کہیں نہ کہیں سیاست نے بھی زور پکڑا ہے, کیونکہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے. مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے بھی آج ٹویٹ کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان فریق بنا ہے کشمیر کا, وہ پنڈت نہرو کی وجہ سے, کیونکہ اگر پنڈت جواہر لال نہرو اس غلط آرٹیکل کو اقوام متحدہ تک نہیں لے جاتے تو شاید آج پاکستان ہندوستان کا کشمیر کا فریق نہیں ہوتا. ٹویٹ پہ انہوں نے لکھا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے مقررہ قرارداد آئین نے تسلیم کرنے والے 370 آرٹیکل کو بھی تشکیل دیا تھا. کرن رجیجو جی کے اس بیان پر کانگریس لیڈران نے بھی رد عمل اپنا دیا ہے. کانگریس کے سابق صدر, جموں کشمیر کے سابق صدر جی اے میر نے کرن رجیجو جی کے اس بیان پر بات کرتے ہوئے کہا کہ BJP جو ہے وہ بنیادی تواریخ سے دور ہے, نہ کہ BJP کا رول رہا ہے ہندوستان کو آزاد کرنے میں, اور نہ ہی BJP کی لیڈران کو تواریخ پہ نظر ہے. انہوں نے کہا کہ سچ جھوٹ بول کر حکومت کو کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے, یہ آسان ہے. نہرو جی جموں کشمیر کو سمجھتے تھے, جموں کشمیر کی سینسٹیونیس کو سمجھتے تھے, اور BJP اس پورے معاملے سے کافی دور ہے. BJP کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے, تو اس طرح کے بیانات جو ہے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کرن رجیجو نام کا جو یونین منسٹر سوال اٹھا رہا ہے, وہ نیگیٹو پارٹ آف انڈین ہسٹری پڑھ پڑھ کے BJP کا جو بنیادی کام ہے, ان کا کام یہ ہے کہ ہسٹری میں
लक्यूनास ढूंढना, हिस्ट्री का नेगेटिव अपोजिट साइड क्या है उसको लेकर, क्योंकि अपनी कोई हिस्ट्री उनकी है ही नहीं, ना फ्रीडम मूवमेंट में, ना उस पार्टीशन के टाइम पर उनका कोई योगदान, कोई ऐसा कोई स्टलवार्ट रहा हो जो हिस्ट्री का हिस्सा रहा हो। तो इसलिए ये जबरदस्ती अब अपने आप को फ्रीडम मूवमेंट को टच कर रहे हैं और फ्रीडम फाइटर्स को ओन कर रहे हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम पर अपना रोल अदा किया है, और इस तरह से हिस्ट्री में और देश के लोगों को गुमराह करने का एक सरकारी मिशनरी इस्तेमाल करके उस तरह की चीजें जो उठा रहे। और ये जो उसने उठाए हैं सवाल नेहरू जी और जम्मू कश्मीर के रिलेशन को लेकर, ये सरासर गलत है। नेहरू जी मतलब एक वाइड विजन का लीडर रहा है, और वो जम्मू कश्मीर की सारी सेंसिटिविटीज तब भी जानता था, और वो खानदान आज भी जानता है कि जम्मू कश्मीर की स्पेशलिटी क्या थी और स्पेशल दर्जे की क्या क्यों जरूरत थी, उसको नेहरू खानदान से ज्यादा और कोई नहीं समझता है। ये तो ठीक है, सच झूठ बोल के सीटें हासिल करना और हुकूमत में बैठना एक अलग चीज है, मगर देश को समझना, देशवासियों को समझना, देश के सेंसिटिविटीज को समझना, जिसमें पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात है, जो जम्मू कश्मीर चारों तरफ दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान, चाइना और तिब्बत, ये सारी पेरिफ्रीज है, और बीच में एक टनल सी स्पेस भारत के लिए। तो शायद पंडित जी या नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई के हवाले से बात करें तो सर्दियों के इन महीनों में ये मौजूई बहस रहता है जम्मू कश्मीर में बिजली निज़ाम, क्योंकि बिजली जो कटौती है वो ज़्यादा रहती है, पावर कट ज़्यादा लगने की वजह से आवाम को भी मुश्किलात हो रही हैं, और बार बार जो सरकार है या जो महकमा है, कॉरपोरेशन है, वो कह रहे हैं कि जो भी खामियां इस साल पाई गई है उनको दूर किया जा रहा है। हालांकि इस साल तो जो महकमे का शेड्यूल जो उन्होंने बिजली कटौती के हवाले से जारी किया है वो भी देखने वाला है, मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो भी बिजली कटौती को लेकर ज़रूर बात करें। यहाँ के सियासतदान आए रोज़ सरकार को इसके लिए हद भी तनकीद भी बना रहे हैं। आज मीडिया नुमाइंदों ने महबूबा मुफ्ती से पावर सप्लाई के यानी बिजली सप्लाई के हवाले से भी पूछा था कि सर्दियों के आवाम में जम्मू कश्मीर की आवाम को बिजली क्यों नहीं मिल रही है, क्यों इतनी जो शेड्यूल्स हैं वो दिए जा रहे हैं, इस तरह के शेड्यूल जहां पे बिजली गायब भी रहती है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ जवाब दिया ये हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो शेड्यूल आज महकमे PDD ने जारी किया उस हवाले से भी बात करेंगे, और अपने नुमाइंदे फैसल रियाज से भी उस हवाले से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बड़ी अजीब और गरीब बात है, हमारे स्टेट की सबसे ज्यादा बिजली जाती है, जो हमारा जो NHPC का पूल है उसमें जाती है। पूरे मुल्क की बिजली, पूरे मुल्क के कारखाने चलते हैं, और उसी के बलबोते पे चाहे BJP हो चाहे दूसरी जमातें हो, वो दूसरे स्टेट्स में ऐलान करती हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। तो जो स्टेट इस बिजली को पैदा करता है उसी स्टेट को आप कहते हैं हीटर मत चलाओ, बिजली मत चलाओ। तो इससे बुरी बात, इससे बड़ा सौतेलापन और क्या दिखा सकती है बीजेपी हमारे साथ, इस रियासत के साथ। ये बिल्कुल गलत है। बजाय इसके कि हमें वो मुफ्त बिजली दे, हमें कंपनसेट करे इंडस वाटर टेरिटरी के लिए, हमारे लोगों को बोलती है आप अंधेरे में रहो, हीटर मत जलाओ, और वो भी इतनी ठंड में। ये तो शर्म की बात है उनके लिए जिन्होंने ये फैसला किया। महबूबा मुफ्ती बिजली सूरत हाल को लेकर बात करती थी। जम्मू कश्मीर में जो बिजली सूरत हाल बनी हुई, उनका कहना कि हमारा अपना जो पावर है हमें नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बाकी रियासतों को पहुंचाया जा रहा है, और हमें कहा जा रहा है कि आप बिजली का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अफसोस का इजहार किया इस पे साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने। नाज़रीन, आज कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जो है यानी KPDC ने आज शेड्यूल जारी किया है बिजली कटौती के हवाले से। अगर हम एंडिंग अक्टूबर से लेकर बात करें तो अक्टूबर के महीने से ही यहाँ पे बिजली के जो पावर कट जो है वो ज़्यादा लग रहे थे, और आवाम कहीं ना कहीं एहतजाज भी करती है, बात भी करती है कि जो निज़ाम बेहतर करने की सरकार दावे कर रहे हैं बिजली को लेकर, वो निज़ाम अभी तक बेहतर नहीं हुआ है। मीटर्ड एरियाज़ में भी ये प्रॉब्लम्स देखी गई है, ये मुश्किलात देखी गई है, और नॉन मीटर्ड एरिया यानी दूर दराज इलाकों की बात ही नहीं है। पहले ही महकमे ने कहा था कि 15 नवंबर को शेड्यूल जारी किया जाएगा,
گا اور آج کے ڈیٹ میں شیڈول جاری کیا گیا ہے جو کل سے نافذ العمل ہوگا. یعنی جو علاقے میٹرڈ ایریا میں آتے ہیں, جن علاقوں میں میٹر لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ 4.5 گھنٹے کی بجلی کٹوتی رہے گی. صبح بھی رہے گی, دن میں بھی رہے گی اور شام کو بھی وہاں پہ بجلی کٹوتی رہے گی. تفصیلات کیا کچھ ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے آگے. اور جو نان میٹرڈ ایریا ہے وہاں پہ صبح, دن میں اور شام کو بجلی کٹ رہیں گے. یعنی 8 گھنٹے کی جو کٹوتی ہے وہ نان میٹرڈ ایریاز میں رہے گی. 4.5 گھنٹے میٹرڈ ایریا میں اور نان میٹرڈ ایریا میں 8 گھنٹے کی بجلی کٹوتی رہے گی, جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کا جو شیڈول ہے محکمہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے. فیصل ریاض جو ہمارے ساتھی ہیں براہ راست ہمارے سے جڑے ہیں, یہ آج گئے تھے محکمہ جو کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن ہے ان کے آفس گئے تھے, وہاں ذمہ داروں سے بھی انہوں نے بات کی. حالانکہ انہوں نے میڈیا کے سامنے بات کرنے سے گریز ہی کیا, انہوں نے کہا وہ میٹنگ میں ہے, مگر اصل جو تفصیلات ہیں وہ فیصل ریاض نے ان سے جاننے کی کوشش کیا ہے. تو فیصل سے ہی جاننا چاہیں گے. فیصل آپ کا خیر مقدم ہے. آج جو شیڈول جاری ہوا ہے کہیں نہ کہیں لوگ بھی اس پہ بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگوں نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ اس طرح کا شیڈول جو ہے وہ پہلے نہیں دیکھا گیا ہے. میٹرڈ ایریا میں بھی 4.5 گھنٹے اور نان میٹرڈ ایریا میں 8 گھنٹے, اور جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ کسی کی نظر نہیں ہے تو وہاں کا حال جو ہے وہ خدا ہی جانتا ہے. تو جو ذمہ داروں سے آپ نے بات کی ہے, کیا کچھ کہنا ہے اس شیڈول کو لے کر ان کا؟ دیکھیے روپ, اگر ہم الیکٹرسٹی کی بات کریں یا پاور ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو پہلے ہی کہا گیا تھا کہ اس بار جو ہے کٹوتی ہوگی اور کٹوتی لسٹ جو شیڈول ہے وہ بھی ایشو کیا جائے گا. تو پہلے ہم نے چیف پی ڈی ان سے بات کی, ان کا کہنا ہے 15 نومبر کے بعد ہی ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ پتہ نہیں تھا کہ سری نگر کے لیے بھی اس طریقے کا کوئی شیڈول پلان نکلے گا, کیونکہ جو کے پی ڈی سی ایل کی طرف سے جو شیڈول کرٹیلمنٹ شیڈول نکلا ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں سے کہیں نہ کہیں راضی نہیں ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ایسا شیڈول آیا ہے جو کہ اتنے گھنٹوں کے لیے ہمیں الیکٹرسٹی نہیں دی جائے گی, جس وجہ سے آپ نے پہلے کہا 4.5 گھنٹے کی جو کرٹیلمنٹ ہے وہ میٹرڈ ایریاز میں, یعنی کہ میٹر جہاں پہ لگے ہوئے, جہاں پہ اگریمنٹ ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے الیکٹرسٹی دی جائے گی, وہاں پہ بھی آپ کو 4.5 گھنٹے کی بجلی نہیں ملے. اور نان میٹر ایریا کی تو بات ہی نہیں ہے, وہاں پہ میٹر نہیں لگے ہے تو حکومت کے پاس وہاں اس کے لیے بہانہ ہے کہ یہاں پہ میٹر نہیں لگے, وہاں پہ 8 گھنٹے جو کہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ اس سال سے پہلے جو سال آیا تھا 2021, وہاں پہ بھی جو لاسٹ ایئر جو ورسٹ پاور ہٹ پورے کشمیر کو دیکھنے کو ملا تھا, خاص کر سری نگر کو جہاں پہ ہاسپٹل میں بھی نہیں تھا. تو اس وقت یہ بتایا گیا تھا اگلے سال جو پاور نظام ہوگا وہ بہتر ہوگا, شیڈول کٹ جو ہے وہ کم ہوں گے. لیکن جس طریقے سے آج یہ کے پی ڈی سی ایل کی طرف سے یہ شیڈول نکالا گیا, اس سے صاف ظاہر کہ کسی طرح کا کوئی امپرومنٹ جو ہے پاور نظام میں نہیں آئی. آپ کو میں بتا دوں کہ بنائے گئے تھے اس پہلے لیفٹیننٹ گورنر جی سی موگو, انہوں نے کہا تھا کہ 2022 تک یہ سارا مسئلہ کلیئر ہوگا. جو پاور نظام میں جو پرابلم آتی ہے یا ونٹرز میں جو ہمیں کرٹلمنٹ شیڈول ایشو کرنے پڑتے ہیں وہ نہیں کرنے پڑے گے. لیکن آج جس طریقے سے کے پی ڈی سی ایل کی طرف سے یہ شیڈول نکالا گیا ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ 2021 سے آج تک جو بات کہی گئی تھی وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہے, کسی طرح کی کوئی بہتری اس نظام میں نہیں آئی ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ کئی لوگوں سے ہم نے جاننے کی کوشش کی, انہوں نے اپنا رد عمل دیا کہ اس پاور شیڈول کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ سامنے پہلی بار دیکھا کہ جہاں پر میٹر میں 4.5 گھنٹے اور نان میٹر میں 8 گھنٹے کا کرٹلمنٹ رکھا گیا ہے, کیونکہ پوری طرح سے ناانصافی ہے سری نگر کے لیے, کیونکہ سری نگر وہ ایسا جگہ ہے جہاں پہ سرکار کی زیادہ نظریں مرکوز رہتی ہے, زیادہ وہاں پہ دعوے کیے جاتے ہیں اسمارٹ سٹی بنائیں گے یا پاور نظام کو بہتر کریں گے. لیکن جس طریقے سے اب سری نگر کے لیے بھی شیڈول نکالا جا رہا ہے ویسا صاف ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی بہتری پاور نظام میں نہیں آئی. آپ کو بتا دیں کہ لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ ونٹرز میں جو ہے پاور کی ریکوائرمنٹ 2000 میگا واٹ کے قریب چلی جاتی ہے. تو لاسٹ ایئر بھی بتایا گیا تھا ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 13,000 ہی ہے, لیکن اس بار جو ہم نے ذمہ داروں سے بات کی تو ان کا کہتا ہے اس بار جو ریکوائرمنٹ ہے وہ قریباً 2500 کے قریب چلی گئی ہے. اور جو فیصل میں ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ جو یہ شیڈول جاری کیا گیا اس نے کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں وہ متاثر بھی ہوں گے, کیونکہ جو بزنس کلاس لوگ ہیں یعنی جن کے پاس مینوفیکچر یونٹ ہے, جن کے پاس انڈسٹریز ہے, وہ ان کے یہاں میٹر لگے ہوئے ہیں, اور جب ان کو میٹر لگائے گئے تب ان سے ایگریمنٹ لیا گیا کہ آپ کو 24 گھنٹے بجلی کی جو سپلائی وہ دی جائے گی. اب جب شیڈول جو ہے میٹرڈ ایریا میں جاری ہوا ہے تو وہ جو انڈسٹریز ہے, وہ جو مینوفیکچر یونٹس ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں, تو
ان کو نقصان ہوگا تو کیا اس حوالے سے سرکار نے یا محکمہ نے کوئی ان کے لیے کوئی رعایت دینے کا فیصلہ لیا ہے کہ جو بزنس یونٹس والے لوگ ہیں جن کے پاس مینوفیکچر یونٹ ہے ان کو کوئی رعایت دی جائے گی یا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ پھر دیکھیے روپ، اگر آپ نے آرڈر دیکھا ہوگا تو آرڈر میں باضابطہ طور ایریا وائز لکھا ہوا ہے، ایریا کیے گئے ہیں اور کیٹیگریز بنائی گئی ہے کس ٹائپ پہ کہاں بجلی کٹ ہوگی. تو صاف ظاہر ہے جس طریقے سے پورے سری نگر کے لیے رکھا گیا تو ویسے انڈسٹریز کے لیے کوئی اسپیشل نہیں رکھا ہے. وہاں پہ بھی ایسی پاور ہوگا جیسے کہ عام لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو سائڈ سے یہ بھی بات ہے کہ وہ ان کا بزنس جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. حالانکہ ان کے پاس اگریمنٹ ہے، آپ میٹر لگائے، آپ کو 24 گھنٹے کی الیکٹریسٹی دیں گے، لیکن جیسے یہ اب ایشو کیا گیا تو صاف ظاہر ہے ان کا بزنس بھی افیکٹ ہوگا اور وہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے. جس طرح سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ابھی بھی اوپر ہے، لیکن جو کیپیسٹی ہے گورنمنٹ کے پاس وہ ابھی بھی 1300 کے قریب ہے. حالانکہ گورنمنٹ نے دعویٰ کیا تھا 17.5 کے قریب ہماری کیپیسٹی ہو گئی ہے، لیکن جس طریقے سے اب کٹیلمنٹ شیڈول ایشو ہوئے ہیں ویسا صاف ظاہر ہے کہ جو امپرومنٹ ہونی چاہیے تھی ان سالوں میں پاور نظام کے حوالے سے وہ نہیں ہوئے. حالانکہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ بہتر بنائیں گے لیکن ابھی بھی زیرو انکریز ہوا ہے، امپرومنٹ ہوا ہے. اس کے حوالے سے کافی زیادہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی گریڈ اسٹیشن لائے، ریسٹنگ اسٹیشن بنائے، لیکن جو کمی کٹیلمنٹس میں آنی چاہیے وہ نہیں آ رہے. حالانکہ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ کل سے جو یہ کٹیلمنٹ شیڈول امپلیمنٹ ہوگا، نافذ العمل ہوگا. اس سے پہلے اکتوبر کے مہینے سے ہی کٹیلمنٹ جو ہے اسٹارٹ ہوگی. جہاں تک آپ انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں، انڈسٹریز تو پہلے سے افیکٹ ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی انڈسٹریز ہے وہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. ہم نے فیصل اگر ہم دور دراز علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 8 گھنٹے سے بھی زیادہ بجلی کٹ جو ہے لگ رہے ہیں. 10-12 گھنٹے کے بجلی کٹ جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں لگ رہے ہیں جہاں پہ شاید ایکسیس نہیں ہے، نہ وہاں پہ لوگ جا پا رہے ہیں، افسران جا پا رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی مشکلات ہو رہی ہیں. کیونکہ کئی لوگوں نے ہمیں ٹیلی فون کر کے کہا کہ 8 گھنٹے ہی نہیں بلکہ 12 گھنٹے جو ہے کئی علاقوں میں آج کے ڈیٹ میں بھی بجلی کٹ لگ رہے ہیں. دیکھیں بالکل اگر ہم آج کی بات کریں تو سری نگر میں کل سے یہ امپلیمنٹ ہوگا، لیکن آپ دیکھیں اکتوبر سے ہی باقی علاقے جو ہے باقی ڈسٹرکٹ جو ہے بارہمولہ یا سب کشمیر کی بات کو تو وہاں تو پہلے سے ہی کٹوتی کی گئی ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں 8 چلے فیصل بہت بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے. ناظرین سرکار نے جو آج جو کٹوتی شیڈول جو جاری کیا ہے محکمے پی ڈی ڈی کے حوالے سے، کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن کے حوالے سے، شاید لوگ اس طرح کا شیڈول جو ہے وہ جو ہے نہیں چاہتے تھے یا لوگوں کو امید نہیں تھی کہ اس طرح کا شیڈول اس سال آ سکتا ہے. کیونکہ پچھلے سال بھی جو لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال بہتری ہوگی اور بہتری کے لیے سرکار کام کر رہی ہے. اور جن ایریاز میں میٹر لگائے گئے ہیں یا جن ایریاز میں میٹر لگائے جا رہے ہیں آج کے ڈیٹ میں، وہاں لوگوں سے جو وعدہ دیا جا رہا ہے کارپوریشن کی طرف سے یا محکمے کی طرف سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں میٹر لگانے دیں. جب آپ کے علاقے میں میٹر لگے گا تب آپ کو 24 گھنٹے کی سپلائی ملے گی. اب جو میٹرڈ ایریا آلریڈی ہے جہاں پہ لگے ہوئے میٹر یا لگا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی شیڈول جو ہے وہ محکمے نے جاری کیا ہے. 4.5 گھنٹے وہاں بھی کٹوتی رہے گی. تو جو محکمہ نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے، خاص کر میٹر ایریا کی جب ہم بات کریں کہ آپ میٹر پہ چلیے تو آپ کو 24 گھنٹے سپلائی ملے گی، وہ کب یہاں پہ ہوگا، وہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا، اس کو لے کر لوگ کہیں نہ کہیں بات کر رہے ہیں. ناظرین محکمہ ٹرائبل افیئرز کی جانب سے عوامی جانکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے جو محکمے سے وابستہ افسران ہیں انہوں نے لوگوں تک آگاہی دی ہے. محکمے کے اندر جو اسکیمیں چل رہی ہے، اسکالرشپ اسکیمیں ہیں یا باقی جو اسکیمیں ہیں جو ٹرائبل افیئرز سے کے لوگوں کے لیے، تو ان کے حوالے سے جو اسکیمیں دی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے محکمے نے جو اویئرنیس پروگرامز ہیں وہ چلا ہے. اور آج بھی اس سلسلے میں کلگام کے ڈائٹ میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں ڈی ڈی سی کلگام، اے ڈی سی کلگام، ڈی ڈی سی ممران، گورنمنٹ ڈگری کالج جو وہاں کلگام کے ہیں وہاں کے پرنسپل، سی او کلگام اور زاڈیوز اور باقی جو افسران ہیں وہ شامل رہے ہیں. اس موقع پر جو نوڈل آفیسر ہے
महकमे ट्राइबल अफेयर्स के और जो कोऑर्डिनेटर है इस प्रोग्राम के जावेद अहमद परे ने मीडिया के साथ बात की, गुलिस्तान के साथ बात की है इस प्रोग्राम के हवाले से कि किस तरह की जानकारी आवाम को दी जा रही है और इससे क्या कुछ आवाम को फ़ायदा मिल सकता है और जो ट्राइबल तबके से वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कुछ फ़ायदा मिल सकता है। इस हवाले से उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आज हम कुलगाम आए हैं, तो कुलगाम में हमारा यही मकसद है कि जितनी भी ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से चलाई जा रही स्कीमें हैं उनकी अवेयरनेस हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में पहुँचे उनके, ताकि वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। तो आज हमारे यहाँ कुलगाम में आने का मकसद ये कि जो स्कॉलरशिप स्कीमें हमारी है उनकी जानकारी हम अपने आयनो जाडियो साहिबान या जो हमारे टीचर या प्रिंसिपल साहिबान आए थे उनके साथ शेयर करें। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मेट की स्कॉलरशिप स्कीमें हैं। एक प्री मैट्रिक में फर्स्ट से लेकर 8वीं तक है और 9-10 की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है और अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप और मतलब मैट्रिक के बाद जो हमारी स्कीम है उन स्कीमों की जानकारी हमने दी है कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कितना उनको मिल सकता है या कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो अवेयर हमने अपने आज जो हमारे जाडियो साहिबान आए थे या आयनो साहिबान आए थे, प्रिंसिपल साहब आए थे या हेड मास्टर साहब आए थे, उन सबको हमने इनकी जानकारी दी है। तो और इसके अलावा भी हमने डिफरेंट जो हमारे लोग आए थे, चाहे डीडीसी मेम्बरान साहब आए थे या बीडीसी चेयरमैन आए थे, उन्होंने डेवलपमेंट स्कीमों के बारे में हमसे पूछा। हमने कोशिश की उनको कि हमने जितनी भी स्कीमें हमारे चाहे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेकर कितने प्रोग्राम हमारे हैं उन सब की स्कीमों की जानकारी हमने उनके साथ। चलिए नाज़रीन, के साथ ही न्यूज़ एट 6 से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।